ایک یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عموماً عشاء کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھتے بلکہ ڈائریکٹ فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، باقی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، یہ طریقہ کار شرعی لحاظ سے بالکل صحیح ہے، صرف اتنا ضرور ہے کہ آپ کچھ فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن اس میں نہ تو کوئی گناہ کا پہلو ہے، نہ اس میں کوئی آخرت میں آپ کے لیے ملامت ہے، کیونکہ پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ غیر موقدہ سنتیں پڑھنا باعث ثواب ہوتا ہے، ان کا ترک شریعت نے ناپسند ضرور کیا ہے، لیکن یہ ناپسندیدگی اس حد تک نہیں ہوتی کہ کرنے والا یا مرتکب گناہگار قرار پائے یا قابل ملامت ہو۔ اسی لیے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی سنت موقدہ کے ترک کا عادی بھی بن جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، تو لہٰذا پڑھنا باعث فضیلت تھا، لیکن نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے آگے کی پھر 4 نوافل 2 کر کے جو مزید اس میں عشاء میں ہیں، وہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ 8 رکعتیں چھوڑنے پر، جب سنت غیر موقدہ کے ترک پر کوئی گرفت نہیں ہے تو نوافل تو اس سے بھی کم درجہ رکھتے ہیں، تو بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ اور میں اکثر بھائی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے بعض اوقات ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنے میں سستی سی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان رکعتوں کی تعداد کی کثرت کو دیکھ کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں یا کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح شرعی مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کو نماز کی طرف لا سکیں، کہ اگر بچہ کہتا ہے جی بہت زیادہ ہوتی ہیں 17 رکعتیں میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو 4 پہلے کی چھوڑ دو اور آگے کے 4 نوافل چھوڑ دو، 8 کم ہو گئی، اب تو پڑھ سکتے ہو نا۔ اسی طریقے سے ہماری جو بہنیں ہیں بعض اوقات سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں 17 رکعتیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، بہت مشکل ہے، تو 17 رکعتوں کی ہیبت کی وجہ سے وہ فرض بھی چھوڑ دیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ واقعی تھک گئی ہیں اور آپ سنن یعنی سنت غیر موقدہ اور 4 نوافل نہیں پڑھنا چاہتی، بلا کراہت آپ ان کو ترک کریں، اور باقی نماز تو آپ پڑھ لیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، یہ موقدہ ہیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو سارا دن کوئی ہارڈ ورکنگ کرنے کے بعد گھر پر آتے ہیں اور 17 رکعتوں کی کثیر تعداد کو دیکھ کر کم ہمتی محسوس کر کے فرض اور واجب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ اتنی نماز تو کم از کم ادا کریں، انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2، اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما، آنکھوں سے لگا لیا، تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے، نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوم میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں،
اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں. یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے. نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی. تو یہ تمام چیزیں چونکہ صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں. جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے.